اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آج آپ سے خدا کے آرام میں داخل ہونے کے متعلق بات کروں گی، لیکن ذرا مختلف انداز میں۔ میرا اس ہفتے کا پیغام اور کل کے 2 مختلف پیغامات بیٹھنا، کھڑے ہونا، چلنا اور دوڑنا کہلاتے ہیں۔ اب سن کر آپ سوچیں گے کہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ تمام باتیں بائبل ہمیں کرنا سکھاتی ہے۔ بیٹھنا، خدا میں مضبوطی سے کھڑے ہونا، دشمن کے خلاف کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر بحالی کا انتظار کرنا، خدا میں چلنا، محبت میں چلنا، ایمان میں چلنا، اطمینان میں چلنا اور اپنی دوڑنا۔ لیکن ہمیں یہ سب اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ میرا ماننا ہے کہ خدا کی بادشاہی کی ایک ترتیب ہے۔ آپ نئے مسیحی ہیں اور آپ شروعات اپنی دوڑنے سے کرتے ہیں، اور آپ کو خدا کی طرف سے ایک بڑی رویا ملی ہے اور آپ اس بڑے کام کو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی بیٹھنا نہیں سیکھا۔ بہرحال تب آپ نہایت ہی مایوس ہوں گے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کو خدا کی طرف سے ایک بڑی رویا ملی ہے اور آپ نہیں جانتے کہ جب خدا اسے انجام دے رہا ہے تو اس میں آرام کیسے پائیں، تو یہ تقریباً مرنے جیسا ہوگا۔ میرا خیال ہے کسی چیز کو خود سے کرنے کی کوشش کا دباؤ کرنے جیسا ہے۔ سارے بوجھ خود اٹھانے کی کوشش، ہر طرح کی فکر، بہت سے بچوں کو پالنا بھی۔ اور اگر آپ نہیں جانتے کہ خدا میں آرام کیسے پائیں، سو بہت سال پہلے میں نے غور کرنا شروع کیا کہ خدا نے میری توجہ سچائی کی طرف دلائی کہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد جب بھی بائبل میں اس کا تذکرہ ہوا تو یوں ہوا کہ جو بیٹھا ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے، اور میں نے خاص طور پر اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی اور میں سوچنے لگی کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں، جب یسوع صلیب پہ تھا اس نے کہا تمام ہوا۔ جو کام وہ کرنے آیا تھا وہ تمام ہوا، اور وہ اونچے پر چڑھایا گیا اور باپ کے داہنے ہاتھ جا بیٹھا تاکہ تب تک انتظار کرے جب تک اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی نہ بن جائیں۔ اب میں کچھ دلچسپ کہوں گی، میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھیں۔ میرا ماننا ہے کہ خدا کے آرام کو جاننا تب جب کہ دشمن آپ کے خلاف آتے ہوں، روحانی جنگ کی بہت اعلیٰ قسم ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ آمین۔ سو آئیے ہم چند حوالہ جات کو دیکھیں گے اور اسے مزید سمجھیں گے۔ آج آپ اس کا ایک حصہ سن پائیں گے، لیکن میرا ایمان ہے خدا آپ کو آج شام آپ کی ضرورت کے مطابق دے گا اور باقیوں کو ان کی ضرورت کے مطابق کل دے گا۔ باپ، آج کے کلام کے لیے تیرا شکریہ۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ دلوں میں اترے اور فراموش نہ کیا جائے، یسوع کے نام میں آمین۔ افسیوں 1:19-22 تاکہ تم جانو کہ ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی اور لامحدود قدرت کیا ہی بے حد ہے۔ کتنے ایمان رکھتے ہیں کہ خدا طاقتور ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن آپ اس ہم، میں اور ہمارے لیے کو کھونا نہیں چاہتے۔ آپ نہیں سمجھے نا؟ ہم میں اور ہمارے لیے۔ وہ صرف طاقت ہی نہیں رکھتا بلکہ وہ طاقت ہم میں اور ہمارے لیے ہے جو ایمان رکھے۔ دیکھیں، جو ایمان رکھے، آپ یہ مان سکتے ہیں کہ آپ کمزور ہیں اور نہیں کر سکتے اگر آپ چاہیں، لیکن میں نے طے کیا کہ میں خود کو زور آور مانوں گی کہ میں کر سکتی ہوں۔ جی، لکھا ہے جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا۔ سو ہم میں وہی قوت ہے جس نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا اور اسے اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں میں بٹھایا۔ آئیے ہم سب مل کر کہیں بیٹھا۔ وہ مزید کہتا ہے کہ ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا
اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا. اور دیکھیں یہ ہمارے لیے اہم ہے کیونکہ میں آپ کو ایک حوالے سے بتانے والی ہوں اگلے منٹ میں. افسیوں 2 میں لکھا ہے ہم اس کے ساتھ بٹھائے گئے ہیں. آج شام دراصل میں 2 جگہوں پر ہوں. ایک تو میں یہاں چل پھر رہی ہوں، لیکن روحانی طور پر میں مسیح کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بیٹھی ہوئی ہوں. اور بیٹھے کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا کے آرام میں داخل ہو چکی ہوں. مجھے پرواہ نہیں کہ آپ میرے متعلق کیا سوچیں گے. مجھے پرواہ نہیں کہ آپ میرے پیغام کو پسند کریں گے یا نہیں. مجھے پرواہ نہیں کہ میرے منہ سے اگلی بات کیا نکلے گی، کیونکہ میں خدا پر بھروسہ رکھتی ہوں کہ وہ ذمہ دار ہے. لیکن دیکھیں جب میں نے پہلے شروع کیا تھا میں نہیں جانتی تھی کہ خدا کے آرام میں رہ کر یہ کیسے کروں. میں چاہتی تھی سب مجھے پسند کریں. اگر میرے کلام سنانے کے دوران کوئی اٹھ کر چلا جاتا تو میں پریشان ہو جاتی، کیونکہ مجھے لگتا یقیناً انہوں نے مجھے پسند نہیں کیا. شیطان آپ سے بہت سے عجیب و غریب جھوٹ بولتا ہے اگر آپ کو مسیح میں اپنا مقام پتہ نہ ہو. جی ہاں، میں نے کہا شیطان آپ سے عجیب و غریب جھوٹ بولتا ہے اگر آپ کو مسیح میں اپنا مقام پتہ نہ ہو. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک خاتون آئی اور وہ سب سے آگے والی نشستوں پہ بیٹھی تھی، شاید ایک کنارے سے تیسری یا چوتھی نشست پر. اور مجھے کلام سناتے ہوئے تقریباً 10 منٹ گزرے اور وہ اٹھی اور چل دی. اور میں اب تک سیکھ رہی تھی کہ بیٹھتے کیسے ہیں. اور چونکہ میں اپنی دوڑنے کی کوشش میں تھی اور دوڑ کے دوران خدا کے آرام میں رہنے کے متعلق کچھ نہ جانتی تھی، اور میرا دل باقی کلام کے دوران اداس رہا. مجھے لگا اسے میری کوئی بات بری لگ گئی یا پسند نہیں آئی. وہ مجھے پسند نہیں کرتی. لوگوں کی فکر سے رہا ہو جانا شاندار بات نہیں کہ وہ کیا سوچیں گے یا وہ آپ کو پسند کرتے ہیں یا نہیں. کسی نے مجھے اس رات نہیں بلکہ اگلے دن مجھے بتایا. خدا نے مجھے اداس ہونے کو پورا 1 دن دیا. اور کسی نے مجھے اگلے دن بتایا کہ ایک خاتون نے انہیں مجھے بتانے کو کہا ہے. وہ کل شام یہاں تھی، سامنے ہی بیٹھی تھی، اور انہیں کام کی وجہ سے جانا پڑا. لیکن وہ آپ کو اتنا پیار کرتی ہیں کہ صرف 10 منٹ آپ کو سننے کے لیے گاڑی میں یہاں تک آئیں. اب دیکھیں شیطان ایسے کام کرتا ہے کہ وہ آپ کو وہ باتیں بتاتا ہے جن کا سچائی سے کوئی واسطہ نہیں. لیکن اگر ہم خدا میں آرام پانا نہیں جانتے، دیکھیں پتہ نہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہے. اگر میرے لیے اتنا اہم ہے تو میں خدا کے آرام میں داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجھے اس کی زیادہ پرواہ ہے کہ وہ کیا سوچتی ہے، نہ کہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے. جی ہاں، میں چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ آج آزاد ہوں، اور میرا یہ ایمان ہے کہ اس کی ایک ترتیب ہے. جیسے میں نے کہا، میرا ماننا ہے کہ آپ کو جاننا ہوگا کہ خدا میں آرام کیسے پائیں. بیٹھنا کیسے ہے، اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں، اس سے پہلے کہ آپ چل پائیں، اور خاص کر اس سے پہلے کہ آپ دوڑ پائیں. میں آپ کو ایک مثال دوں گی. میرا خیال ہے آپ اسے سمجھ جائیں گے. مائک میری مدد کریں گے. میں یہ خود کیا کرتی تھی، لیکن میں نے سوچا اب وہ عمر نہیں رہی اور اب یہ میں کسی اور سے ہی کرواؤں گی. یہاں لیٹ جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایسے ہے جیسے بچے شروع میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح ہم سب ہوتے ہیں جب ہمارا تعلق مسیح سے جڑتا ہے، اور بس ہمارا کام ہو گیا. آمین. اور شاید آج آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے کہ کیا بات ہے، یہ ہو گیا. جی، آج رات آپ کو آپ کی دعاؤں کا جواب مل گیا. یوں کہہ لیجئے کہ آپ ایک ننھے منھے مسیحی ہیں اور آپ نئے بادشاہی میں آئے ہیں، اور آپ اب تک لیٹے ہوئے ہیں. مان لیجئے کوئی آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ. اب اس حالت سے آپ کسی صورت سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے. پہلے آپ کو بیٹھنا ہوگا. اب دیکھیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے میں پا چکی ہوں، میں خدا کے آرام میں ہوں. مگر یقیناً ہم یہ بدلاؤ اتنی جلدی نہیں لا سکتے. ہمیں کم از کم 20 سال بدحالی میں رہنا ہوگا.
مطلب خود کو برباد کرنے کے لیے کم از کم 20 سال لگیں گے کہ ہم جب بھی غلطی کریں گے پچھتائیں گے اور اپنی خدمت کو لے کر فکر مند رہیں گے کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہے اور یہ ویسا کیوں نہیں ہے۔ آج شام یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے ان کی زندگی کے لیے خدا کی بلاہٹ ہے لیکن کچھ ہو نہیں رہا، اور آپ مایوس ہو کر اپنے بال نوچ لینا چاہتے ہیں۔ جی، خدا کے آرام میں داخل ہوں، یہ آپ سے نہیں ہو سکتا۔ آپ خدا کی مرضی کے بنا اسے تیزی سے نہیں بڑھا سکتے، اور بہتر ہے کہ آپ سمجھ لیں آپ کی خدمت آپ سے بڑھ کر ترقی نہیں کرے گی۔ اگر ایسا ہے کہ آپ میں وہ دم تو ہے کہ آپ کہیں پہنچ سکیں لیکن وہ کردار نہیں کہ وہاں ٹک پائیں، تو آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ ایک بڑی نعمت کے ساتھ شروعات کر سکتے ہیں، لیکن یہ تمام دوسری باتیں آپ کو کردار بخشتی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے مسیح میں بیٹھنا سیکھ لیا ہے۔ سنیں، کھڑے ہوں۔ دیکھا، یہ کھڑے ہو سکتے ہیں اور میں بھی یہ کر سکتی ہوں۔ میرے ٹرینر نے بھی مجھ سے یہ کروایا کہ میں کر سکتی ہوں یا نہیں، اور اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ فرش پر بیٹھیں، اور کیا آپ اٹھ سکتی ہیں؟ کیونکہ میرا دل تھا کہ میں رینگ کر کرسی پکڑوں اور اس کے سہارے اٹھوں، لیکن میں اٹھی اور اس نے کہا کہ میں ایسے 30 سال والوں کو جانتا ہوں جو یہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ کچھ فرق کہانی ہے، لیکن اب یہ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے ہونے پر کل صبح بات کریں گے، اور بہت بہت کھڑا ہونا پڑتا ہے اور خدا کا انتظار مضبوطی سے کھڑے ہو کر کرنا، اور جب کچھ بھی صحیح نہ ہو رہا ہو تو صحیح کاموں کو برقرار رکھنا، دشمن کے خلاف کھڑے ہونا، دشمن کے جھوٹ کے خلاف کھڑے ہونا۔ جی، کھڑا ہونا پڑتا ہے، لیکن دیکھیں، آپ خدا کے آرام میں، سنیں، آپ خدا کے آرام میں برتری کے مقام پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ جو بات میں اس ہفتے آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں یہ ہے کہ خدا کے آرام میں رہ کر سب کچھ ہو سکتا ہے، اور آرام سے مراد سونا نہیں ہے، میں آرام کی بات کر رہی ہوں، وہ اندرونی ہے۔ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں رہنا، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہر سوال کا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس سارے جوابات ہوں، آپ خدا میں آرام پا سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں جو خدا کرنے کو کہے، اور آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بس آپ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ اس کا کہا مانیں، اور باقی سب اس کا کام ہے۔ اب ذرا چلیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ چلیں، محبت میں چلیں گے، اطمینان میں چلیں گے، مسیح میں چلیں گے، اس طرح نہیں جیسے بے دین چلتے ہیں۔ اب اپنی دوڑ دوڑیں۔ دیکھا، آپ یہ دوڑ سکتے ہیں۔ اوکے، آپ جا کر بیٹھ جائیں، شکریہ۔ دیکھا ایک منظر ہزاروں الفاظ کہتا ہے۔ رومیو 4:17 میں لکھا ہے، کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور روح القدس کی خوشی پر ہے، اور اس کو اسی ترتیب سے ہونا ہے کہ آپ کو پہلے مسیح میں اپنی پہچان کو جاننا ہے، آپ اس میں راست باز ٹھہرائے گئے ہیں، تب آپ خدا کے اطمینان کو پاتے ہیں اور آپ کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، اور یہ پانے کے بعد آپ خوشی کو پاتے ہیں۔ لیکن صرف نجات یافتہ ہونا آپ کو خوشی نہیں دیتا، کیونکہ اگر آپ کو مسیح میں اپنا مقام نہیں پتا، آپ کبھی بھی غیر فانی خوشی نہیں پا سکتے، کیونکہ اگر آپ خوف زدہ ہیں اور مسیح میں اپنے مقام کو نہیں جانتے، میں اپنے دل میں جانتی ہوں میں کون ہوں، زیادہ نہیں، میں غلطیاں کرتی ہوں، مطلب کچھ باتیں تو ایسی ہیں زندگی میں کہ مجھے پختہ یقین ہو گیا ہے کہ خدا انہیں دور نہیں کرے گا بلکہ میرے اندر رہنے دے گا تاکہ میں حلیم رہوں۔ اور شاید آپ اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن دراصل ایک حوالہ ہے جس میں لکھا ہے کہ خدا ہم میں کچھ نہ کچھ کمی رہنے دیتا ہے تاکہ ہم اسی پر انحصار کریں۔ آپ کبھی اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جہاں آپ ہر بات میں کامل ہو جائیں، کبھی نہیں۔ لہٰذا مجھے لگتا ہے میں ہمیشہ ذرا بد زبان رہوں گی۔ مجھ میں بہت حد تک بہتری آئی ہے، مطلب میں 1 منٹ دعا کر سکتی ہوں، خدا میرے منہ پر اپنا پہرا بٹھا تاکہ زبان سے تیرے خلاف گناہ نہ کروں، اور دعا والے کمرے سے نکلتے ہی مسیح میں اپنی پہچان کو جاننا کسی بھی چھوٹی موٹی مذہبی بات سے بڑھ کر کچھ ہے، مطلب یہ کنجی ہے، یہ کنجی ہے۔ یسوع نے کہا تمام ہوا، اور میں آج آپ کو کچھ بتاؤں،
مسیحیت کی شروعات کچھ کرنے سے نہیں بلکہ تمام ہونے سے ہوتی ہے۔ آمین۔ عبرانیوں 1:13، لیکن اس نے فرشتوں میں سے کسی کے بارے میں کب کہا کہ تو میری داہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ آپ خدا کے آرام میں داخل ہو کر انتظار کر سکتے ہیں کہ شیطان کو پچھاڑیں اور اسے اس کی اوقات یاد دلائیں۔ شیطان سے جنگ کا سب سے اچھا طریقہ خدا کے آرام میں رہنا ہے۔ اسے خود کو خراب مت کرنے دیں، خود کو پریشان مت کریں۔ اگر آپ پریشان نہیں ہوں گے تو اسے سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کرے۔ اور ایک بات جو اسے بالکل پسند نہیں، اور یہ بھی اسے بالکل برداشت نہیں، کہ جب وہ آپ کو بڑی مشکل میں ڈالتا ہے اور آپ زندگی کا لطف اٹھاتے رہتے ہیں جبکہ خدا اسے حل کرتا ہے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے آپ سے کہا؟ آپ مشکل میں اپنی زندگی کا بھرپور لطف اٹھا سکتے ہیں۔ خدا آپ کو مشکلات کا حل نکالنے کو نہیں کہتا، وہ آپ کو بھروسہ کرنے کو کہتا ہے جبکہ وہ حل نکالتا ہے۔ اور میرے خیال سے یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے لگتا ہے سینکڑوں لوگوں کو آج یہ سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے وہ وقت یاد ہے۔ مطلب آپ مصیبت کے وقت صرف پر لطف ہو کر نہیں بیٹھ سکتے۔ میں جیف پر بہت زیادہ غصہ کیا کرتی تھی کیونکہ ان دنوں میں ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ تھا اور ہمارے بلز ہمیشہ زیادہ آیا کرتے تھے جبکہ پیسے کم ہوتے، اور میں نے اپنی فل ٹائم جاب کو خدا کی فرما برداری میں چھوڑا تاکہ اس بڑی عالمی خدمت کی تیاری کر سکوں جو میں نے سوچا کہ مجھے ملے گی۔ اور میں تب تک 25 لوگوں کو اپنے ڈرائنگ روم کے فرش پر تعلیم دے رہی تھی، لہٰذا میں سارے بل نکالتی، کیلکولیٹر نکالتی اور حساب لگانا شروع کرتی، اور یقیناً جتنا حساب لگاتی اتنا ہی خوف آتا۔ اور ڈیو کمرے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے، اور وہ بچوں کے بالوں میں رولرز لگا رہے ہوتے، اور میں سوچتی میرے بالوں کو تو ہاتھ نہیں لگا رہے، اور مجھے ان پر بہت غصہ آتا کیونکہ وہ اپنی زندگی کا لطف اٹھا رہے تھے اور ہم مشکل میں تھے۔ جی آپ سمجھتے ہیں، اور اس بات کے لیے میں ان سے بہت چڑھتی اور میں کہتی آپ کچھ کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم اتنے بڑے مسئلے میں ہیں اور آپ کچھ کرنے کے بجائے بس ہنس رہے ہیں جیسے کہ زندگی ایک بڑا جشن ہو۔ وہ کہتے تم کیا چاہتی ہو کہ میں کروں؟ تم جانتی ہو ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ ہم خدا کے فرما بردار ہیں، خدا ہماری فکر کرتا ہے، اس نے کبھی ہمیں گرنے نہیں دیا، اس نے کبھی ہمیں شرمندہ ہونے نہیں دیا۔ لیکن دیکھیں میں یہ خدا میں آرام والی بات سے ناواقف تھی، سو میں جاننا چاہتی تھی کہ کیسے خدا یہ سب کرے گا اور کب کرے گا۔ میں بس انتظار اور بھروسہ کرنے پر مطمئن نہ تھی۔ سو میں ایک بار پھر سے کہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اہم ہے کہ آپ کو زندگی کا لطف اٹھانے کی اجازت ہے جبکہ خدا ہمیشہ آپ کے مسئلے پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ میں سے کچھ کے لیے یہی آج کی شام کا حاصل ہے۔ مکاشفہ میں یسوع کو ہمیشہ باپ کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہی پایا گیا۔ سو جیسا میں نے کہا میں اس کو لے کر ذرا پر تجسس ہو گئی اور مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ باپ کے آرام میں داخل ہونے سے متعلق ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، بڑی خاص وجہ ہے کہ کیوں بائبل میں اس کے بیٹھنے ہی کا ذکر ہے، کہ وہ بیٹھا ہے۔ یسوع ہمارا سردار کاہن ہے اور اس کے سوا کوئی بھی بڑا سردار کاہن نہیں جو کہ خدا کی حضوری میں بیٹھ سکا ہو۔ پرانے عہد کے مطابق کفارے کا دن سال میں ایک بار آتا تھا جب سردار کاہن پاک ترین مقام میں داخل ہو کر لوگوں کے گناہوں کا کفارہ دیا کرتا تھا، اور یہ تمام رسومات اور قوانین اور خاص قواعد و ضوابط تھے جن کو ماننا ضروری تھا کہ وہ اندر کیسے جائے گا۔ اور یہ بالکل صحیح ہے، میں نے اس دن اسے دوبارہ دیکھا بس یقین دہانی کے لیے۔ ان کے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں اور انار لگے ہوتے ان کی پوشاک کے کنارے پر، اور ان کے ٹخنے کے ساتھ رسی بندھی ہوتی کیونکہ اندر ان کے سوا کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ سو جب تک وہ اپنا کام کرتے، اپنا فرض ادا کرتے، رسومات کرتے،
वो छोटी छोटी घंटियां बजती रहती और अगर काफी देर तक उन घंटियों की आवाज उन्हें सुनाई न देती तो वो जान जाते कि उनसे कुछ गलती हो गई है और वो मर गए हैं। और चूंकि वो उसे लेने अंदर नहीं जा सकते थे तो वो उनको रस्सी से खींच लिया करते। और पाक तरीन मकाम में कोई कुर्सी नहीं थी क्योंकि वो काम का अहद था। कोई खुदा के आराम में दाखिल नहीं हो पाता था। सो मेरा ख्याल है पीटर ने आज शाम कहा जब वो मत्ती 11 पर बात कर रहे थे कि आराम एक नेमत है, वो नेमत जो खुदा के फजल से मिलती है और कोई उस आराम को ना पा सका जब तक यीशु ने आकर वो सब ना किया। उसने शरीयत को पूरा किया, अब हमें नहीं करना पड़ेगा। और वो खुदा के दाहिने हाथ बैठा है। इफिसियों 2:6 में लिखा है कि हम आसमानी मकामों में उसके साथ बैठे हैं। सो मैं यहां चलती फिरती हूं लेकिन मेरा दिल वहां है। जी हां, मैं चाहती हूं आप समझें कि मैं काम के दौरान लुत्फ उठा सकती हूं। पीटर ने आपको आराम की तारीफ बताई है और एक बात जो उसने नहीं कही वो वाइन की यूनानी लुगत में है। वो आराम जिसकी बात आज शाम मैं कर रही हूं काम से आराम नहीं है बल्कि काम में आराम है। अब हम सबको ऐसा दिन भी चाहिए जिसमें किसी किस्म का कोई भी काम ना हो और ये इसका एक अलग रुख है। दरहकीकत अमरीकी होते हुए जो आराम हमारे बदन को चाहिए होता है हम वो नहीं ले रहे। हम इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे लेकिन ये वो आराम है जो आप सब काम करते हुए पा सकते हैं। सो ये मेरा काम है, मैं काम कर रही हूं और पता नहीं ये सच है या नहीं। जो भी आप पढ़ते हैं उसे 100% सच नहीं मान सकते, लेकिन मैंने एक बार पढ़ा था कि एक खादिम जब 1 घंटा कलाम सुनाता और पूरी इबादत करवाता है तो ये काम 8 घंटे की मेहनत के बराबर होता है। जब जॉयल संडे को 3 बार कलाम सुनाता है तो 24 घंटे काम करता है। आमीन। देखें ये बस बातें नहीं हैं। मुझे अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं मुझे आपकी बातें बहुत पसंद आई। फिर मैं उनसे कहती हूं मेरे अजीजों ये बस बातें नहीं हैं, मैंने अपनी रूह बदन जान सब कुछ इसमें उंडेल दिया है। ये बातें करने के लिए मैंने घंटों स्टडी की है। मुझे आपकी बातें बहुत पसंद हैं। जब मैं खत्म करूंगी तो ये सब आपको दे जाऊंगी। फिर मुझे सुबह के लिए कुछ और लेना पड़ेगा क्योंकि मैं तब तक आपको कुछ नहीं दे सकती जब तक खुदा मुझे पहले ना दे। सो ये सब करना जबरदस्त है जबकि मेरी रूह छुट्टी पर है। देखें आप छुट्टी लेकर साहिल समंदर पर जाकर लगातार 5 दिन लेट सकते हैं और फिर भी आपको जरा आराम नहीं मिलेगा अगर आप अपने मसाइल के लिए फिक्रमंद होते रहेंगे। और कुछ लोग तो छुट्टी का दिन इसलिए ले लेते हैं कि कहीं बैठकर अपनी सारी मुसीबतों का हिसाब लगा सकें। कितने छुट्टी लेते हैं तो घर आने पर आपको छुट्टी लेकर छुट्टी मनाने की जरूरत पड़ती है। हम खामोश रहना भूल चुके हैं। किसी ने कहा हमने बोर होने का हुनर खो दिया है। अगर आपको डॉक्टर के क्लिनिक में 5 मिनट इंतजार करना पड़े तो फोन निकल आता है। हम किसी को कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे या फेसबुक का स्टेटस देखेंगे। पता है मुझे अंदाजा नहीं कि हमारे कितने फेसबुक के दोस्त हैं। क्या बात है, वो फेसबुक के दोस्त हैं। दोस्त फेसबुक सिर्फ 5 अच्छे दोस्त बनाने के लिए जिंदगी निकल जाती है। मैंने सोचा ये मजाहिया है। जब ये शुरू हुआ तो लोग मुझे टेक्स्ट करके कहते क्या आप हमारी फेसबुक फ्रेंड बनेंगी, और मैं कहती मैं यूं ही आपकी दोस्त हूं। आइए मिलकर जानें कि मसीह में किस तरह बैठे रहना है, और इसका मतलब है उसके आराम में दाखिल होना और अपने बोझ से रिहाई पाना है ताकि हम खुदा के आराम का लुत्फ उठा सकें और फिर हम वो करने के काबिल होंगे जो वो हमसे कहे। बैठना खुदा के साथ ताल्लुक में पहला कदम है।